اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شیء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ آپ کے سامنے پارہ نمبر 8 سورت نمبر 6 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 164 اور 165 کی تلاوت ہوئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ سورۃ الانعام کی اخیر کی 2 آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، قل آپ کہہ دیجئے، اغیر اللہ ابغی ربا، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب تلاش کروں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، ہر شخص جو عمل کرتا ہے اس کی ذمہ داری اسی پر ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہارے رب کی طرف ہی تمہاری واپسی ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تم کو ان چیزوں کے بارے میں بتا دیں گے جس کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اسی خدا نے تم کو زمین پر صاحب اقتدار بنایا ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور تم کو ایک دوسرے کے اعتبار سے
درجے بلند رکھے ہیں، لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ اللہ تمہیں جو نعمتیں نہیں ملی ہیں اس میں آزمائیں، تاکہ اللہ تم کو جن نعمتوں کو عطا کیا ہے اس میں آزمائیں۔ ان ربک سریع العقاب، یقیناً آپ کے پروردگار بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً اللہ ہی بہت بخشنے والے انتہائی مہربان ہیں۔ مکۃ المکرمہ میں بعض مشرکین آپ کے پاس آتے اور کہتے کہ آپ جس دین پر ہیں اس کو چھوڑ کے پرانا مذہب، یعنی ہم لوگ جس دھرم پر ہیں، عقیدے پر ہیں، سوچ پر ہیں، دوسرے لفظوں میں کہیے کفر اور شرک میں ہیں، آپ لوٹ آئیے۔ اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بارہا سن رکھا تھا کہ کفر اور شرک کی بنیاد پر جہنم کی بدترین سزا ہو کر رہے گی، اس لیے یہ کہتے کہ اگر آپ ہمارا دین دھرم اختیار کریں گے اور یہ گناہ ہوگا تو آپ فکر نہ کیجیے، اس گناہ کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ اور آپ کے لیے ایک نہیں، جیسے ہم لوگ ہیں کہ کئی خدا اور بھگوان کو مانتے ہیں، آپ بھی مان لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کر کے جواب دیا ہے، لیکن اس جواب کو سمجھنے سے پہلے ایک بڑی بنیادی بات یہ سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے، اپنے علم کامل سے، اپنی حکومت کامل سے آخرت کا نظام اور بنایا ہے اور دنیا کا نظام اور بنایا ہے۔ جو جواب دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے ایسے نکمے لوگوں کو، وہ جواب آخرت کے نظام کے مطابق ہے، اور دنیا کے نظام کی کوئی بات ان سے نہیں کی گئی۔ کیوں؟ یہ اپنے اس بہکاوے اور اس گمراہی والی بات میں تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ کو کفر اور شرک اختیار کرنے کی وجہ سے جو گناہ ہوگا وہ گناہ ہم اٹھا لیں گے۔ تو پتہ چلا کہ آخرت کے نظام کو مان رہے ہیں، اس لیے جواب دیا جا رہا ہے آخرت کے نظام کے مطابق۔ کیا جواب ہے؟ سنیے۔ اور اس دو بات کو کہ آخرت کا نظام اور ہے اور دنیا کا نظام اور ہے، اللہ تعالیٰ خود یہاں بیان کر رہے ہیں۔ بات شروع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس بات سے جس میں انہوں نے کہا ایک اللہ، ایک ایشور، ایک بھگوان، ایک خدا ماننے کے بجائے اگر دو چار مان لیتے ہیں تو کوئی گڑبڑ بات، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت بڑی گڑبڑ بات ہے یہ۔
انتہائی غلط بات ہے۔ کیسے؟ سنیے، اغیر اللہ ابغی ربا، حضور خود جواب دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے لیکن حضور سے کہلوایا، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنا لوں؟ پتہ چلا کہ اللہ کے سوا کسی کو رب بنایا جا سکتا، کیوں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، وہی ہر چیز کا رب ہے۔ رب مانے اللہ نہیں، یاد رکھیے گا، رب کا معنی اللہ نہیں ہے، بلکہ رب کا معنی ایسی حکمت والی ذات، فول پاور ذات، طاقت پوری مکمل رکھنے والی ذات، علم کامل رکھنے والی ذات، ذرہ ذرہ پر اختیار اور حکومت پوری رکھنے والی ذات، وہ اپنی کائنات میں، اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو جنم اور اس کا برتھ، اس کی پیدائش کرنے کے بعد اس کی جہاں تک انتہا ہے اپنی حکمت سے پہنچاتا ہے، اس انداز سے کہ اس کے پہنچنے میں کوئی زحمت، پریشانی، تکلیف ہوتی۔ فجر کی اذان نہیں ہوئی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، ہمارے خوشی کے جلدی سے اٹھایا، ہو نہ ہو پوتا آیا ہے، یہ ہاسپٹل سے فون آیا ہوگا، وہاں سے خبر مل رہی ہے کہ مبارک ہو آپ کو، اللہ تعالیٰ نے پوتا دے دیا۔ اب آپ ذرا سوچئے، اپنے پر تو ہم سوچ نہیں پاتے، پوتے ہی سوچ لیجئے، اس کا وجود ایک قطرے پانی سے ہوا تھا، ارے بولو نا بھائی، اور 9 مہینے میں اس نے ایسی حالت، پوزیشن اختیار کی کہ پیدائش کے فوراً بعد نرس لے جا کر ترازو میں رکھ کے کہتی ہے مبارک ہو، آپ گفٹ لے کے آئیے، 3.5 کلو کا ہے، 3.25 کلو کا ہے۔ تو ایک قطرہ وہ کہاں پہنچ گیا؟ ارے بولو نا، لگتا ہے کسی کے یہاں کچھ ہے نہیں، سب ایسے ہی بیٹھے ہیں، یا کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ کہا مولانا حالت بہت خراب ہے۔ حالت خراب ہے تو روتے رہو شیعوں کی طرح، اور کیا کرو گے؟ آپ دیکھیے اللہ کی قدرت، دیکھیے آپ کے سامنے بات کھول دیں تو چلا جائے گا، آپ کا 10:15 ہو جائے گا وقت۔ یہ ناپ جس کو فوراً کاٹ کے، اور وہ تو اب پتہ نہیں کیسے کیسے کٹنگ اس کی ہوتی ہے، ہم لوگوں کو تو نریا سے کاٹا گیا تھا، کوئی ریکشن ہوا، کوئی زخم ہوا، کچھ نہیں۔ بہرحال چلیے وہ کہانی سنائیں گے تو بہت دیر ہو جائے گی۔ اس ناف سے ماں کے رحم کا جو تعلق ہے، کئی میٹر کی پائپ لائن ہے، اور اس پائپ لائن سے 9 مہینے اس بچے کو ملتا کیا ہے؟ کہا رب وہ ہے تو صحیح، رب وہی ہے۔ دودھ کی بوتل پہنچتی ہے، سپر ڈیری کا دودھ پلایا جا رہا ہے ایسا کچھ؟ ارے بولو نا بابا، انجیکشن بھی لگتا ہے تو کس کو؟ لڑکے کو؟ ارے بولو نا، ٹیبلٹ، وٹامن کی دوا، سیرپ، ابھی 9-10 ہوا، بوتل چڑھائی گئی تو کس کو؟ ماں کو سب کچھ ہو رہا ہے، اوپر سب ماں کو ہو رہا ہے، پھر وہ ہے کہاں؟ اور ماشاءاللہ ہر مہینے کی سونوگرافی بتا رہی ہے اتنا وزن بہت تیز، اتنی رفتار سے چل رہا ہے، لگتا ہے کہ ہوائی جہاز امریکہ جا رہا ہے۔ کہا لگتا ہے پائلٹ بنے گا، یہ حافظ نہیں بنے گا، کیا بنے گا؟ منہ سے آئے گا یہی، پائلٹ بنے گا یہ۔ ارے بھائی کھا کیا رہا ہے، کہاں سے جا رہا ہے؟
کچھ پتا ہے؟ کہاں بس رب ہے وہ؟ ارے کبھی تو غور کرو، رب ہے تو وہ، اس میں کہاں انکار ہے؟ انکار کیے تو گئے، رب تو ہے۔ اب ایک بات اور ہے، کچھ بچے بھی ہیں لیکن کہنا چاہیے، اگر نہیں کہی جائے گی تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی اور نہ کوئی سمجھائے گا۔ دعوے نہیں کر رہا ہوں لیکن کہتا ہوں، آپ تقریروں میں بیٹھو کوئی کھولے گا نہیں آپ کے سامنے، اللہ کا احسان ہے، قرآن کی وجہ سے کھلتا ہے۔ یہی ماں ہر مہینے کے کچھ دنوں میں اس بچے کے پیٹ میں آنے سے پہلے نماز روزہ چھوڑتی تھی کہ نہیں؟ اب یہ 9 مہینے سے بچہ ہے، ابھی بھی نماز چھوڑ رہی ہے؟ ارے بولو، اب تو ماشاءاللہ ہر نماز نہیں، نفل بھی پڑھتی ہے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہے کہ امریکہ کا صدر بنا دیجئے گا اس کو۔ ارے بولو نا بھائی، دعا ہو رہی نا، نفل بھی پڑھتی ہے، منت کی بھی 2 رکعت۔ یہ آپریشن کی نوبت نہیں آنی چاہیے، کیونکہ کم سے کم 70-80 ہزار لگ جاتا ہے بمبئی میں، نارمل بھی ڈیلیوری ہوگی تو، اور اگر کہیں چلے گئے اندر بمبئی مہنگے جہاں اڈانی امبانی کا علاج ہوتا ہے، تب تو نارمل میں 2.5-3 لاکھ روپے گھس جائیں گے، ہے کہ نہیں ایسا؟ ارے بولو نا، ہم تو وہاں نہیں جاتے لیکن اللہ بتاتا ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو یہ 9 مہینے کیا کھا رہا ہے؟ یہ 9 مہینے نماز نہیں چھوڑی کسی دن، رمضان آیا روزہ بھی ہمت کر کے رکھ لیا اس نے۔ یہ 9 مہینے وہ جو تھے ایام والے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پائپ لائن سے یہاں پہنچایا، منہ سے کیوں نہیں پہنچایا؟ کہا میں اپنے بندے کے منہ کو پاک پوتر رکھنا چاہتا ہوں، طاہر رکھنا چاہتا ہوں، اپنے نام لینے کے لیے، اپنے حبیب پر درود و سلام پڑھنے کے لیے، اپنے حبیب کا سامنا روضہ کے سامنے کرنے کے لیے، اور اپنی پاک اور حلال روزی کھانے کے لیے۔ کُلُوا مِن طیبات رزقا، وہ ناپاک ہر مہینے والا جو تھا وہ ادھر سے آیا ادھر سے گیا، دیکھا آپ نے کہ نہیں دیکھا؟ یہ رب اس کو کہا جاتا ہے، نہیں سمجھ رہے؟ رب یہ ہے، کسان گیہوں کا چھوٹا سا دانہ ڈال کے چلا آیا، اب رب کی قدرت دیکھو، اس کا کرشمہ سنائی دیکھو، کاریگری دیکھو، نکلا وہ اتنا معمولی کہ 2-1 دن تو نظر بھی آیا۔ کاشتکار کسان اور لوگوں کو لے کے گیا کہ دیکھو بھائی کچھ نکلا کہ نہیں نکلا، میری آنکھ میں تو روشنی کم ہے۔ کچھ لوگوں نے غور سے دیکھ کے کہا کہ نہیں نکل رہا ہے۔ کیا نکل رہا ہے؟ اتنا معمولی ہلکا کہ صاحب اگر کسی معصوم بچے کے بھی پیر سے وہ دبے تو ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن نہیں، ایک وقت آیا 4 مہینے 5 مہینے کے بعد کہ اس میں سنہرے کلر کی پیلی پیلی بالیاں لگ رہی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے سے زیادہ دے رہا ہے رب۔ یہ ہے رب، رب اس کو کہتے ہیں۔ خالق تو ہے ہی ہے وہ، نہیں دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ پہنچا رہا ہے۔ آپ نے دعوت نامہ کسی کو دیا، کہا کس کی شادی؟ کہا بس وہی جو 1992 فجر سے پہلے پوتے کی خبر آئی تھی، آج وہ 22 سال کا ہو گیا، 25 کا ہو گیا، نکاح کرنے جا رہے ہیں۔ ارے اتنا بڑا جوان، کیا ڈگری لے کے آیا تھا آپ کو پتا بھی ہے؟ IAS بن گیا ہے، یہ DM بن کے آیا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کی نہیں دیکھ رہے؟ کہاں تو ایک قطرہ تھا اور کہاں آج خود اپنے دادا کے کندھے پر ہاتھ رکھ دے تو دادا کہیں گے کندھا ٹوٹا بیٹا، بس برائے کرم۔ کہا رہے دادا وہی کندھا تو تھا کہ اس پر ہم بیٹھتے تھے۔ کہا وہ وقت رہا ہوگا، آج کا وہ وقت ہے۔ اب تو ہم یہ چاہیں گے کہ بیٹے اگر تم بیٹھا لو کندھے پر تو بہت مبارک، اور نہیں تو ہاتھ پکڑ کے لے کے چلو۔ تو یہ ہے رب۔ بات لمبی ہو گئی لیکن آپ ذرا غور کرو، رب یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے میرے محبوب،
ان نکموں بے شرموں سے کہہ دیجئے کہ ہم اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو رب ماننے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اپنی ذات پاک پر یقین کامل ہمیشہ عطا فرمائے۔ یہ سودا بڑا نازک ہے، جب تک جان نہ نکل جائے رب کی ربانیت پر اس وقت تک کوئی اپنا کمال اور بھروسے کی بات نہیں ہے۔ ڈرنے کی ہمیشہ ضرورت ہے۔ مسلمان ہیں نہیں، کب کیا ہو جائے گا کچھ پتا چلے گا۔ ہاں، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، بات ختم ہو گئی۔ اب آخرت کا نظام سمجھیے۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ کفر و شرک اختیار کریں گے تو گناہ ہوگا، وہ گناہ ہم اٹھا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو جواب دیا، فرمایا آخرت میں میری عدالت میں ہر دنیا میں اپنا اپنا کیریکٹر، کردار اور کام کرنے والا ذمہ دار خود بن کے آئے گا، کوئی کسی کا نائب اسسٹنٹ بن کے آئے گا۔ اور اگر بھولے سے وہاں باپ نے بیٹے کو آواز دے دی، شوہر نے بیوی کو بلایا، تو ہم وہ منظر بھی وہاں دکھائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہر ایک کا اس دن معاملہ عجیب نرالا ہوگا، کوئی کسی کی طرف دیکھنے کے لیے۔ آپ نے کہا بیگم آپ کو خبر نہیں ہے سونا کتنا مہنگا تھا، پھر بھی تقویٰ کی دکان سے 2 لاکھ کا ہار پہنایا۔ کہا جاؤ میاں جاؤ، وہ وہاں کے لیے پہنایا تھا، مطلب تھا تو پہنایا، یہاں کیا مطلب رہ گیا؟ جواب مل گیا 2 ٹکے کا۔ دیکھا آپ نے؟ اسی لیے انبیاء اور صحابہ کرام اپنی تربیت کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کی بھی تربیت کرتے تھے۔ لہذا جب ازواج مطہرات سے کہا گیا کہ دنیا چاہتی ہو فتعالینا، آؤ امتعکن سراحا جمیلا، کچھ دے لے کے دنیا تمہیں دے کر چھٹی کر دیں، تو کیا کیا انہوں نے؟ جواب ہے کسی کو یاد؟ کیا کیا؟ واپس نہیں گئی وہ، بلکہ رونے لگیں کہ ہائے اللہ، اسی دنیا میں اب یہ نازک وقت آیا ہے۔ اور کہا نہیں، ہم تو آپ کے ساتھ رہیں گے، جو بھی خشک مل جائے، سوکھا مل جائے، جو بھی جیسا، ہم آپ کے ساتھ راضی ہیں۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا اسی قرآن میں؟ تمہاری نبی کی بیویاں امہاتکم، تمہاری مائیں ہیں۔ اسی لیے محدثین، فقہاء، علماء ہر زوجہ مطہرہ کے ساتھ ام المومنین لگا دیتے ہیں۔ تو بہرحال چلیے دوسری بات چھڑ جائے گی۔ تو آخرت کے نظام کے مطابق کیا جواب ایک آیا؟ ہر شخص اپنے عمل کا کیا ہوگا؟ ذمہ دار۔ دوسرا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے، لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ وہاں کوئی کہے کہ میں بوجھ اٹھا لوں، مجھے سزا دے دو، اے اللہ اس بچے کو، میرے باپ کو، میری بیوی کو عذاب سے بچا لو، ایسا ہونے والا نہیں۔ انجام بتایا کہ جاؤ گے کہاں؟ یہ بکواس کرنے کی تم کو ضرورت کیا ہے؟ تم سب اپنے رب کی طرف واپس آؤ گے، اور جس آخرت اور جس اللہ اور جس جہنم، جس پل صراط، جس عدل کے ترازو، اس طرح کی باتوں پر، جس مرنے پر، عذاب قبر پر، حشر پر اور برزخ کی زندگی پر بحث کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ یہ ہے، ایسا کچھ ہونے والا۔ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، ہڈیاں ریزہ ہو جائیں گی، ہم مٹی ہو جائیں گے، تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ ٹھٹھے اڑاتے ہو تم اپنی کانفرنسوں میں، اپنے پارلیمنٹ میں، اپنی آفسوں میں، آؤ اب ہم تم کو ساری باتیں بتلائیں گے، اور بتلا کے تمہارے اوپر حجت پوری کر کے
تم کو ڈال دیں گے جہنم میں خالدین فیہا ابدا۔ اللہ ہماری آپ کی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ دنیا کا نظام کیا ہے؟ شرعی اعتبار سے سمجھیے، باقی لوگوں کے اعتبار سے نہیں۔ شریعت کے دنیا کا نظام آخرت سے بالکل الگ۔ یہاں ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا، مرنے والا جب مرا اس کے گھر والے مارنے والے پر دعویٰ کیے اسلامی حکومت میں اس نے مارا ہے، تحقیق ہوئی، ثابت ہوا کہ مارا ہے۔ اب دونوں کو قاضی کھڑا کرے گا سامنے اور پوچھے گا جس کو مارا گیا تو اس کے گھر والوں سے کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم تو جان کی بدلہ جان لینا چاہتے ہیں۔ چل بھائی ہو گیا کام۔ وہ دعوت کے انداز میں سفارش نہیں کرے گا، دعوت کے انداز میں سمجھائے گا کہ دیکھو اس کے مارے جانے سے تمہارا آدمی زندہ ہونے والا، اس لیے تم جان کے بجائے پیسے لے لو۔ دیت جس کو کہتے ہیں، خون بہا جس کو کہتے ہیں اردو میں۔ ان کے بات سمجھ میں آ گئی کہ بھئی میرا آدمی تو مر گیا، اس کو مارنے سے کچھ ملنے والا، اور اب تو دیت کا جو پیسہ مجھے ملے گا، پیسہ نظر آ گیا، وہ 10 لاکھ سے زیادہ ہوگا۔ کتنا؟ کہا چلو کوئی بات نہیں ہے، امریکہ کی فلاں یونیورسٹی میں داخلہ ایڈمیشن بچوں کا ہو جائے گا۔ پیسہ لے لیا، تو اب پیسہ مرنے والا تو نہیں دے رہا ہے، وہ تو چلا گیا، اب پیسہ کون دے رہا ہے؟ اس کے گھر والے۔ اللہ نے یہ نظام دنیا میں بنایا ہے کہ یہاں پر گناہ کوئی کرے، سزا دوسرا اٹھانا چاہے تو مالی طور پر سزا اس کو مل سکتی ہے۔ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ لیکن آخرت کا وہ اوپر آ چکا ہے نا، یہاں تو ہر آدمی خود آئے گا۔ اس کے بعد آخری آیت آئی، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ۔ خلائف خلیفہ کی جمع ہے، خلیفہ کہتے ہیں، خلیفہ کا اصل معنی ہے ایسی چیز جو بعد میں آئے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمارت، ان کی حکومت عمارت کے لفظ سے نہیں یاد کی جاتی، مملکت کے لفظ سے نہیں یاد کی جاتی، بلکہ خلافت کے لفظ سے یاد کی جاتی ہے۔ اور حضرات مفسرین، فقہاء، محدثین عربی میں ان کو کہتے ہیں خلیفۃ الرسول بلا فصل۔ کیوں؟ حضور کا نظام حضور کے آنکھ بند کرنے سے ختم ہوا، تو دوسرا نظام چلا کس کا؟ صدیق اکبر کا۔ اور دونوں کے بیچ میں کوئی تیسرا، حضرت نے اپنے کو نہیں کبھی کہا، شروع میں تو بالکل نہیں کہا خلیفہ۔ اللہ جزائے خیر دے اس بندے کو، اس کا مقام نبی کی زبان مبارک سے بلند ہوتا چلا گیا۔ اللہ اور اپنے شایان شان بلند مقام عطا کرے، اللہ ہی کے پاس ہے۔ جو وہاں وہ بھی آرام کر رہے ہیں، حضرت عمر ابن الخطاب، انہوں نے لکھ کے کہا کہ نہیں، کوئی نام آج سے نہیں لے گا، خلیفۃ الرسول کہے گا۔ کیا کہے گا؟ اب اس بندے کی ایک بات اور یاد آئی، سنیے، ٹائم پورا ہو رہا ہے۔ اپنا نمبر آیا تو خلیفہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ امیر المومنین، ایمان والوں کے ذمہ دار ہم ہیں۔ دیکھا آپ نے ایسا درجہ ان حضرات کی نظر میں صحابہ کا اور خاص طور سے صدیق اکبر کا۔ اللہ کے کلام کے سامنے ایک بات یاد آئی، کہہ دوں، قسم کھا کے کہتا ہوں، دنیا کا واحد خلیفہ ایسا صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا جن پر سارے صحابہ کا اجماع، اور صحابہ کے بعد علاقے میں جتنے لوگ مسلمان تھے سب نے بلا چون و چرا خلیفہ مان لیا، حضور کا جانشین مان لیا۔ اب شیطان کے پیٹ میں درد ہوا اور اس نے لیٹرین تلاش کی، اتنا گیا اس میں کہ بیمار ہونے لگا، تو سوچا کہ جھگڑا کچھ تو مسلمانوں میں پیدا کریں۔
اب کچھ لوگ آئے جن کے مقدر میں کالے کپڑے لکھے ہوئے ہیں، آپ نہیں ہیں اس میں، آپ اپنے کو نہ لیجئے گا، سمجھ میں بات آئے گی نہیں۔ جن کے مقدر میں جھوٹ بولنا لکھا کہ قرآن پورا نہیں ہے بلکہ اچھا تم بھی یہی کالے میں ہو تو تم بھی نہ لینا پڑے گا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا کہا؟ قرآن پورا 10 پارے چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ یہ بھی نہیں ایڈریس کسی کو پتا ہے کہ ایس ایم ایس کر دیا جائے یا واٹس ایپ سے بات کر لی جائے کہ ہے کہ وہ بھی چلا گیا۔ اتنا بڑا دیکھا آپ نے جھوٹوں کو۔ مسلمانوں بیچ میں یہ جو باتیں چھیڑتا ہوں عقائد سے تعلق ہے، بولو قرآن پورا ہے کہ نہیں ہے؟ ارے خالی گردن نہ ہلاؤ، اور جیسا لکھا ہے بالکل صحیح ہے، لکھنے والوں نے کبھی کوئی غلطی کی نہیں۔ ایسا تھوڑی لکھا جاتا تھا، لکھ لیا، جن کو کاتبین وحی کہا جا رہا ہے لکھا، اس کے بعد حضور کہتے تھے دکھاؤ، اس کا مطلب ہے کہ جبرائیل بتا کے گئے نا کہ ایسے ہی لکھوائیے گا، اور جبرائیل اپنے من سے کہیں گے؟ بلکہ اللہ پاک نے کہا لوح محفوظ کی رائٹنگ کے مطابق ہوگا۔ اس لیے قرآن میں کوئی لفظ کسی طرح کی ہیر پھیر گڑبڑی نہیں ہے۔ جس نے کہا غلطی زبان کی ہو سکتی ہے، اور جس نے مان لیا ذہنی غلطی ہو سکتی ہے، توبہ کا چانس اور دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ اپنی بات کو واپس لے لیجئے اور آپ اس بات چکر میں مت پڑیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب سنیے، اللہ تعالیٰ نے کہا جعلکم، مسلمان نہیں کہا ہے، تم کو اے انسانوں ہم نے زمین پر صاحب اقتدار بنایا، ستا کنٹرول تم کو ہم نے دے دیا۔ اب جب دیا نا، توجہ سے سنو، ہمارا مسئلہ حل ہو رہا ہے، اس میں سب ایک ساتھ نہیں ہے۔ کسی کو دیا تو وہ پلیٹ فارم پر چائے بیچ رہا تھا کہ نہیں بیچ رہا تھا؟ ارے بھائی بولو، کہا ہے کہ نہیں؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آج پوزیشن یہ ہو گئی کہ 12-16 کروڑ کے جہاز میں گھوم رہا ہے، تو اب اس کا امتحان لیبلوکم، سنو قرآن، اس کا امتحان کیا ہو رہا ہے؟ حکومت تم کو ہم نے دے دی، چائے بیچ رہے تھے، 16-18 کروڑ کا جہاز دے دیا، اب اڑو اپنی مرضی سے، ہم دیکھتے ہیں تکبر کرتے ہو، ظلم کرتے ہو، عیاشی کرتے ہو، مرڈر قتل میں کھیلتے ہو، پتا چلا 1 نمبر میں کا فیل۔ اب ہم لوگ بہت خوش ہوئے کہ فیل ہوگا آخرت میں۔ اب اپنا دیکھو، منہ لٹکائے بیٹھے ہیں، کیا ہوا؟ بہت برا حال ہے۔ کیا ہوا؟ کہا حالت خراب ہے۔ کیا ہوا؟ کہا بہت بیکار مسئلہ ہے، بہت مہنگائی، صبح سے دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، 12 بج گئے، کوئی کسٹمر آیا، ناشکری، صبر نہیں، قناعت نہیں۔ کہا مولانا ایسی مہنگائی ہے کہ مہینے میں بڑی مشکل سے 3 مرتبہ گوشت گھر میں آتا ہے۔ تو پتا چلا کہ ایمان اسلام سب گوشت پر ہے۔ کس پر ہے؟ ارے بولو نا بھائی، اگر یہ گوشت 100 روپے 200 روپے کلو ہو جائے تو 4 سجدے زیادہ کریں گے، کیونکہ اب تو گوشت سستا ہو گیا نا۔ حالانکہ یہی امتحان تھا ہمارا آپ کا، صبر۔ اے اللہ شکر ہے، میرے رب شکر ہے، کیا ہم آپ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن آپ کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، صبح سے شام کہیں دوڑ رہے ہیں، گھر میں بیٹھے اے سی میں سو رہے ہیں، بل بھی ٹائم سے ادا ہو جاتی ہے، لائٹ بل بھی، سروس بھی اے سی کی ہو جاتی ہے، کپڑا بھی پریس ہو جاتا ہے، دھل بھی جاتا ہے، دیکھنے کے لیے 4 آدمی سلام بھی کرتے ہیں، پھر بھی ناشکری۔ ارے بولو نہیں، ارے نہیں، تو فیل ہم بھی ہوئے کہ نہیں؟ اگر وہ فیل ہوا تو ہم نہیں فیل ہوئے؟ اب ایک بندہ اور کھڑا ہوا، ٹائم پورا ہو گیا، اس کا باپ اس سے کہا کرتا تھا ارے کیا تو دنیا کی میں حکومت کرے گا، تجھ سے تو اونٹ بھی چرایا جاتا۔ اب وہ بندہ کھڑا ہوا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ گیہوں کی روٹی لائی جا رہی ہے تو کہتا کہ ہم نہیں کھائیں گے۔ کہا کیوں؟
کہا کیا پورے مدینہ میں گیہوں کی روٹی پک رہی ہے؟ چپ، سمجھ میں بات ہے۔ رات میں بے چین دوڑ رہا ہے، جنگل میں دیکھا کہ کچھ کہیں آگ جل رہی ہے، پہنچا تو کچھ بچے ہیں رو رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، ایک عورت ہے پتیلی میں کچھ ڈال کے یوں چلا رہی ہے، اس سے خیر خیریت پوچھی تو عورت کی ذات پریشانی ہو تو دو دعا اور دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے کہ تمہارے یہاں تو آ کر قسمت پھوٹ گئی؟ تو کہا امیر المومنین سے نہیں ملی؟ بولے ایسا نکما امیر المومنین دیکھا نہیں ہے۔ سنا آپ نے؟ ہماری آپ کی بھی زبان بند ہو گئی، مت بولو، کیوں؟ اس لیے کہ حالات بہت خراب ہیں، غداری کا کیس چل جائے گا۔ اور وہاں عورت منہ پر کیا کہہ رہی ہے؟ تمہارے جیسا نکما، ارے امیر المومنین جیسا نکما دیکھا نہیں؟ بولے کچھ، چلے آئے، اسلم کو جگایا جو خادم تھے، کہا کھولو بیت المال، کھولا اور پوری بوری بھروائی سب سامان سے، اور کہا کہ وہ اٹھانا چاہتے، کہا نہیں، آخرت میں میرے گناہ کی گٹھری تم اٹھاؤ گے؟ خود لے کے پہنچے اور اس سے کہا ذرا پرے ہٹ جا، ہٹ گئی، پتیلی دھلا، قصہ مختصراً یہ، پکایا، حلوہ بنایا، اور جب آگ جلانے کے لیے پھونک رہے ہیں، دھواں سب داڑھیوں میں سے نکل رہا ہے، اسلم بار بار کہہ رہے ہیں، موطا میں امام مالک نے لکھا ہے، روایت بیان کی ہے، حضرت ہٹ جائیے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے آگ جلانے سے، لکڑی گیلی ہے، میں ذرا میں پھونک مار دوں؟ تو کہا بے تم کو کیا خبر ہے، ان داڑھیوں میں یہ دھواں جو جائے گا نا تو انشاءاللہ جہنم کا دھواں نہیں جائے گا۔ ایسا بندہ خدا، ایسا بندہ خدا، اور آخری سال حج کر کے واپس ہو رہا ہے، سارے لوگ بیچ میں سو رہے ہیں، اپنا بستر دور لے جا کے ڈلوا دیا، سب سمجھے کہ سو گیا ہے، یہ نہیں سویا، بستر پر کراہ کے کہتا یا اللہ یہ ہڈیاں جواب دے گئی ہیں، آپ کے بندوں اور بندیوں کے حقوق میں کوتاہی ہوئی، آپ کے حق میں کوتاہی ہوئی، معاف کیجئے، اس بندے کو اٹھائیے، لیکن دو شرط ہے، مدینہ میں موت آئے، شہادت کی موت آئے۔ سن لیا دو چار لوگوں نے، صبح کیوں نہیں مار کے کہا دیکھا آپ تو امیر المومنین ہیں، یہاں رہتے ہیں، لڑائی تو ہوتی ہے بارڈر پر، تو شہادت کہاں ملے گی؟ ملی کہ نہیں ملی؟ ارے بولو نا، ایک یہ بندے خدا ہے، تو اس کو اقتدار دیا، خلیفہ بنایا، تو کیا انجام ملا؟ 10,000 مربع کلومیٹر پر حکومت کی، شبلی نے لکھا ہے، علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ الفاروق نے لکھا ہے، 10,000 کلومیٹر اکیلا، کوئی نہیں، اور یہ پولیس ڈپارٹمنٹ، یہ پوسٹ آفس ڈپارٹمنٹ، یہ ساری نقل اسی کی ہے، فوج کا بنانا، پولیس کا بنانا، سب اسی، پینشن وہیں سے لیا۔ صحابہ کے اکرام میں یہ بدری صحابہ، وحد کے صحابہ، یہ فلاں صحابی، سب کا درجہ بنایا، سب کے رجسٹر الگ، 200 ان کے، 250 ان کے، 250 ان کے، 400 ان کے۔ اب جب مسئلہ آیا اپنے بیٹے کا بھی پینشن وظیفہ لکھنے کا، تو سب کا جو ہے اس سے کہا 100 کم کرو۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ حد میں یہ ہے عبداللہ، کہا کوئی بات نہیں، میرا لڑکا ہے، میرا لڑکا، اس کو کم کرو۔ دیکھا آپ نے، ہم آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ سارا پورٹ ایئرپورٹ دے دو۔ دوستو وقت زیادہ آپ کا لیا، اسی لیے سنیے، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ کہاں کس سے کہانی پڑھ رہے ہو؟ ان کے پڑھو، ان کے پڑھنے سے مزہ ایسا آئے گا کہ دل روشن ہو جائے گا۔ کیا فرمایا سنو، فوق بعض درجات لیبلوکم، پر یہ سارے قصے سنائے، ما آتاکم، نہیں تمہیں جو نعمتیں ملی ہیں اس پر بھی آزمایا، جیسا ہم نے اپنی مثال دی اپنے مسلمانوں کی، ما آتاکم، جو نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں اس کی بھی مثال دے دی، کیسی کیسی۔ اب اخیر میں 3 صفت اللہ تعالیٰ اپنی بیان کر رہے ہیں، بات پوری ہو رہی ہے۔ سریع العقاب،
آدم سے لے کر قیامت تک کے سارے انسان جنات نہیں کائنات موجود ہے. وہ بکری بھی آ کے کھڑی ہے کہ مجھے فلاں بکری نے مار دیا تھا، اس کو آپ نے سینگ دی تھی، میرے پاس سینگ تھی، وہ بھی آئی ہے سپریم کورٹ میں. لیکن کیسی ذات ہے، فٹافٹ حساب، فٹافٹ حساب. تاریخ نہیں پڑھ رہی ہے اکتوبر کی 29، نومبر کی 5 آپ کا، دسمبر میں آپ آئیے گا کیونکہ گڈی کم آپ کی ہے. یہ بات تاریخ نہیں، فٹافٹ جبرائیل میکائیل اسرافیل ساتھ کر رہے، کچھ نہیں، کسی کی کوئی طاقت نہیں، وہ تو سر جھکائے کھڑے رہیں گے. اب آگے کیا ہوا؟ 2 صفت اور سنیے، کام آئے گی، وہ ہمارے آپ کے لیے. لغفور، جب سنا ہم نے اس طرح سے تو ہمیں ڈر لگی، اب توبہ کرو، تو کہا بندہ توبہ کر لے، ہم غفور ہیں، ہم معاف کر دیں گے. کہا بڑے پاپ کیے ہیں، کتنے دن تو ہمارے گزر گئے ہیں گیٹ آف انڈیا پر آنکھیں گھماتے ہوئے. کہا کوئی بات نہیں، تو سچائی سے آ تو جا میرے پاس. لغفور. اب اولیاء اللہ بیٹھے تو انہوں نے سر جھکا لیا کہ یہ 70 سال کا پاپی، یہ تو معاف کر دیا گیا، اب ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا رحیم، ہم رحیم ہیں، دنیا میں تمہاری اطاعت فرما برداری پر 1 نیکی پر 100 دے رہے ہیں. خوش ہو کہ نہیں؟ تھوڑا سا منہ لٹکا رہا. کہا بولو اور کیا چاہیے؟ کہا ٹھیک ہے. کہا نہیں ٹھیک نہیں، رضوان من اللہ اکبر. اب بولو. کہا بالکل خوش ہو گئے. یہ ہو گئی بات. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورت مکمل ہوئی. یہ ساری باتیں اللہ نے کہلوائی. اللہ ہماری آپ کی زندگی کو اپنے کلام کے مطابق بنا دیں. یہ اللہ اپنا فضل فرمائیے گا، رحم فرمائیے. ان دلوں کو اپنے کلام سے، ان دلوں کو، ان قلبوں کو اپنے کلام سے منور کر دیجئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.